बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे सिंध काबीना के इजलास के हवाले से। आज सिंध काबीना का इजलास हुआ, बड़े अहम फैसले किए गए। सबसे अहम फैसला जो किया गया वो ऐसे लोगों के लिए या जो बारिश से जो तबाहकारियाँ हुई उसके हवाले से किया गया और तकरीबन 4 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं यानी रेन रिलीफ फ़ंड में। अगर नाज़रीन देखा जाए तो जिस तरह से बारिश की तबाहकारियाँ थीं, लोगों के घर बह गए, जो जानो माल का नुकसान हुआ वो अपनी जगह। इसके अलावा फ़ी कस जो लोग इस बारिशों की वजह से, इन बारिशों की वजह से जाँ बहक हुए, उनके लिए भी यानी रकम जो है वो मुख्तस की गई है, फ़ी कस वो रकम दी जाएगी। इसके अलावा जो सेहत की जो सहूलियात हैं उनके हवाले से आज बड़े अहम फैसले किए गए। ख़ास तौर पे अमन एम्बुलेंस सर्विस जो है, जो कि हुकूमत सिंध ने एक्वायर कर ली थी, उस हवाले से भी फैसला किया गया कि उसे नए नाम से रजिस्टर कराया जाएगा और वो रजिस्टर करा के उस एम्बुलेंस सर्विस को बेहतर बनाया जाएगा। और नाज़रीन, मतलब ये जो ख़ास तौर पे फैसले किए गए जिसमें कोरोना की जो रैपिड एंटीजन डिटेक्शन किट्स हैं वो भी लेने का फ़ैसला किया गया है और बड़ी तादाद में लेने का फ़ैसला किया गया है। ख़ास तौर पे आज इस हवाले से सिंध असम्बली के कमेटी रूम में सूबाई वज़ीर बराए माहौलियात मुर्तज़ा वहाब और सूबाई वज़ीर बराए इत्तलात नासिर हुसैन शाह की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई जिसमें काबीना के फ़ैसलों के हवाले से बताया भी गया। और जो तमाम फ़ैसले किए गए जिनमें ख़ास तौर पे ये बारिशों से के मुताल्लिक़ जो फ़ंड का फ़ैसला किया गया वो, और इसके अलावा जो दूसरे फ़ैसले थे उन तमाम के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि इसके अलावा भी जो सेहत के हवाले से जो मुख्तलिफ़ फ़ैसिलिटीज़ हैं वो भी जो हैं बढ़ाई जाएंगी। कोविड टेस्ट्स के हवाले से जो है वो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि डायग्नोस्टिक्स में इस्तेमाल होती हैं या डिफरेंट जिनका रोल है इलाज में, वो उनके हवाले से भी फ़ैसला किया गया कि उन तमाम की ख़रीदारी की जाएगी और उनकी ख़रीदारी करके आम आवाम तक जो है वो ये सहूलियात जो हैं ये मुहैया की जाएंगी। नाज़रीन, अब देखना ही होगा कि ये जो फ़ैसले किए गए हैं जिसमें बसेस के चलाने के हवाले से भी फ़ैसले किए गए और मुख्तलिफ़ जो चीज़ें थी उनके हवाले से भी फ़ैसला किया गया कि अब किस तरीके से जो सेहत की सहूलियात हैं उनको मौसर बनाया जाएगा। हम इस वक्त रब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं सूबाई वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइंस तैमूर तालपुर साहब से और उनसे ये जानेंगे कि किस तरीके से जो है ना ये इन चीज़ों को, ये जो फ़ैसले किए गए हैं इन पर अमल दरामद कैसे किया जाएगा। और यानी दूसरी जानिब जो है वो अपोजिशन की जानिब से जो सिंध असम्बली का इजलास है वो भी बुलाने की दरख्वास्त दे दी गई है, जिस पर हम फिरदौस शमीम नकवी साहब से बात करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर किस तरीके से यानी ये जो दरख्वास्त दी गई है सिंध असम्बली का इजलास बुलाने की, इस पर जो नुकात हैं उन पर किस तरीके से बहस की जाएगी, क्या कानून साज़ी सिंध असम्बली में हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इन तमाम हवालों से भी बात होगी। हम रब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं तैमूर तालपुर साहब जो कि सूबाई वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइंस हैं और चूँकि काबीना का ये इजलास जो हुआ है वो बड़ा अहम आज का इजलास है। अच्छा, दोबारा मिलाइएगा जी, रब्ता उनसे हो जाएगा तो उनसे ये तमाम चीज़ें हम जानेंगे। और ये जो इजलास है क्योंकि एक अहम इजलास हुआ है और इसमें काफ़ी रकूम जो हैं वो मुख्तस की गई हैं। सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट के लिए जो है वो तकरीबन 10,000 कैमरों की बात की गई है, यानी कराची को जिसमें जो क्राइम रेट बढ़ रहा था उस हवाले से भी बात की गई है। इसके अलावा जो यानी महकमा दाखिला को भी ये कहा गया है कि वो यानी NRTC के साथ साथ MOU भी साइन करने की मंजूरी दे। तो ये तमाम चीज़ें इस काबीना के इजलास में जो हैं डिसाइड की गई हैं और इस पर जो है अमल दरामद किया जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, हमारा जैसे ही रब्ता कायम होता है हम बात करेंगे तैमूर तालपुर साहब से। यहाँ एक छोटा सा वक्फ़ा लेना चाहेंगे, वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर।
जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाजरीन, आपको बताते चलें कि कायद हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी साहब ने जो है एक रिक्विजिशन जमा कराई है जो कि सिंध असम्बली का इजलास बुलाने के हवाले से है। और ये जो इस रिक्विजिशन में जो पॉइंट्स लिखे गए हैं उसमें से बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आज काबीना के इजलास में ऑलरेडी डिस्कस हुए हैं और उसके ऊपर बाकायदा फंड्स भी मुख्तस किए गए हैं। जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा था, तो इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं सूबाई वज़ीर बराए साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तैमूर तालपुर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर। सर, आज काबीना का इजलास हुआ और उसमें बड़े अहम फैसले किए गए। ख़ास तौर पे काफ़ी बजट्स रखे गए, सेहत के हवाले से, बारिशों के हवाले से, ट्रांसपोर्ट के हवाले से। क्या कहेंगे सर, ये जो आज इजलास और सेफ सिटी के भी हवाले से? सेफ सिटी के हवाले से बिल्कुल हमें बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि क्योंकि अपना वफाकी हुकूमत कोई काम करने को तैयार नहीं है। हमारे जो वजीर आजम है न्याजी साहब, वो कुछ करने को तैयार नहीं है। जो जिम्मेदारियां थी वफाक की वो पूरे करने के लिए उनका जहन बनता नहीं है। जितने वो वादे बातें करते हैं सारे झूठे निकलते हैं। तो फिर इन हालात में हमारे पास कोई रास्ता नहीं सिवाय इसके कि हम अपना काम बेहतर करें, हम वफाक की जिम्मेदारियां भी अपने ऊपर लें। चाहे वो बात हो जिस तरह से हमें SOPs अभी उनका ख्याल करना था हम ही कर रहे हैं। जिस तरह से अभी इश्यूज चल रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव, वो भी हमें खुद ही हल करने हैं। हमने जो पिछला 2011 में फ्लड आया था, तो फेडरल गवर्नमेंट ने उस टाइम पे जब आसिफ जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे, वी टुक ओवर एवरीथिंग। फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मिलके काम किया। यहाँ पर तो हर कमिटमेंट को तोड़ा गया है। उसके अलावा जितने भी हमारे अपने फंड थे हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दिए नहीं जा रहे। तो वी हैव नो अदर ऑप्शन बट टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स। और हम दोनों जिम्मेदारियां हमारी जो है वफाक की और सूबे की वो मुराद अली शाह साहब ही पूरी कर रहे हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कि फंड्स तो काफ़ी रखे गए हैं और बहुत बड़ी रकूम जो है वो मुख्तस की गई हैं। सर, इसके मैकेनिज़्म को किस तरीके से डिवाइस किया जाएगा कि ऐसे लोग जो कि बारिश से मुतासर थे, जिनके घर ख़त्म हो गए या जिनको नुकसान पहुंचा, उन सही लोगों में ये पैसे पहुंच सकें? एक बहुत ही अच्छा सिस्टम हमने वहाँ पे किया हुआ है जिसमें कोई एक शख्स फैसला नहीं करता कि कहाँ नुकसान हुआ है कहाँ नहीं हुआ है। वहाँ पर हमने यूनियन काउंसिल्स को इन्वॉल्व किया हुआ था। हमने जो हमारे लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे थे उनको इन्वॉल्व किया हुआ था। हमने वहाँ पे मुख्तियारकार ECs और DCs को इन्वॉल्व किया हुआ था। तो एक ऐसा मैकेनिज्म है कि कोई भी अगर किसी भी गलत फिक्र आएगा, गलत नाम आएगा, कोई ऐसा शख्स आएगा जिसके साथ वो जो बात कर रहा है गलत है, तो वो ऑटोमेटिकली ये 4-6 सिस्टम में से कहीं ना कहीं वो वॉश आउट हो जाएगा। तो हमने बहुत ही सिंपल और फेयर काम रखा है। और इसीलिए हमने जो है सिर्फ रेवेन्यू को या सिर्फ पुलिस को या सिर्फ नुमाइंदों को, हमने सबका एक सिस्टम साथ बनाया जिसके थ्रू नाम्स क्लियर होके आए। और उनमें मैं समझता हूँ 99.9% सही नाम सामने आएंगे। जो हकदार हैं, जो जरूरतमंद हैं, वही उन्हीं को मिलेगा जो भी रिलीफ मिलना है। तालपुर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो फंड रखा गया है इसमें से कराची के जो ऐसे इलाके थे जहां घर पानी में डूब गए, उनको भी इस फंड में से हिस्सा दिया जाएगा या ये फंड सिर्फ इंटीरियर सिंध के लिए रखा गया है? नहीं, हमने फंड रखाए हैं क्योंकि बरसात का अगर फसल का नुकसान हुआ है तो वहीं पर हुआ है। बिजनेस का नुकसान अगर बारिश की वजह से हुआ तो इंटीरियर सिंध में हुआ। अमवात हुई मेजॉरिटी तो वो इंटीरियर सिंध में हुई, पर जो अमवात पूरे सिंध में जहाँ जहाँ हुई हैं उन सबको मुआवजा दिया जाएगा, चाहे वो कराची हो, हैदराबाद हो, मिर्पुर खास हो, उमरकोट हो, नवाबशाह हो। वी विल ऑल हैव अ इकोसिस्टम फॉर दैट। सर, ये जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए कैमरे लिए जाएंगे, सर माजी में भी कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि कई हज़ार कैमरे लगाए गए हैं। कैमरे तो लग जाते हैं सर। यहाँ देखिए, सबसे बड़ी मिसाल ये है जो जब हमारे एक मीडिया पर्सन पर फायरिंग हुई थी एयरपोर्ट के करीब, तो पता चला था कैमरे काम ही नहीं करते। कैमरे तो कई लगे हुए थे, लेकिन सर
ان کی جو مینٹیننس اور ورکنگ ہوتی ہے وہ بعض دفعہ ان کیمروں سے زیادہ مہنگی پڑ جاتی ہے. تو اس بات کو کس طرح سے شیور کیا جائے گا کہ یہ کیمرے خریدے بھی جائیں, لگے بھی اور پھر یہ ورکنگ میں بھی رہیں سر؟ ڈاکٹر بلند, یہاں پر بیسکلی ایک ہمیں حکم نامہ آیا تھا سپریم کورٹ سے کہ ہمیں 10,000 کیمرہ لگانے ہیں. ہم چاہتے تو ایک ہی ہلکے پھلکے سسٹم میں بغیر فیوچرسٹک سوچ رکھے ہوئے ان کو لگا سکتے تھے, بٹ وی ہیو فیوچرسٹک تھاٹ. اسی لیے ہم نے بجائے وہ کیمراز انسٹال کرنے کے ہم نے یہ مسئلہ ایتھکس کمیٹی میں ڈالا, جہاں پہ سارے ادارے, حکومت, فوج, ایجنسی سب ساتھ بیٹھتی ہیں. انہوں نے یہ ہمیں سجیشن دیا جو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا سجیشن تھا کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بیسس پہ NRTC کو یہ کام دیا جائے, اور اسی لیے ہم نے ایک سیف سٹی اتھارٹی بنائی. اس اتھارٹی میں بھی پولیس کا اہلکار وہاں پر ہوں گے, ہائی لیول کے, ہوم ڈپارٹمنٹ از دیر, سٹی ڈپارٹمنٹ از دیر, آپ کے جتنے بھی آپ کے PNB از دیر, اس کے ساتھ جتنے ہمارے حساس ادارے ہیں ان کی وہاں پر شرکت ہے. ان کے ساتھ جب ہم کام کریں گے, NRTC اگر یہ کام ہمارے ساتھ کرتا ہے, جس کا MOU ہم نے سائن کیا ہے آج کیبنٹ میٹنگ میں, تو یہ NRTC وہ ادارہ ہے جو کہ نہ کہ بہت سارے سیف سٹیز کر چکا ہے, ریسنٹلی بھی کوئٹہ سیف سٹی کیا ہے, ہمارے بہت سے جو ہوتے ہیں فوجی کینٹونمنٹس ہماری, ان کا سارا کام انہوں نے کیا اور ہر جگہ پر انہوں نے ایکسل کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دے ہیو آلسو ڈن پروجیکٹس ان سعودی عربیہ, افریقہ, بہت سے ملکوں میں یہ کام کر رہے ہیں. تو اس سے بہتر ادارہ میرے خیال سے پاکستان میں تو بالکل بھی نہیں ہے, پر آئی ایم شیور کہ شاید باہر ملکوں میں جو ادارے ہوں گے ان کی کیپیسٹی پہ پہنچتا ہے. لہٰذا ہم نے ایک ایسے ادارے کو یہ کام دینے کا سوچا ہے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بیسس پہ, جس میں سپریم کورٹ کے احکامات پر بھی عمل کر رہے ہیں, اور سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے سو ہماری ایپیکس کمیٹی کے فیصلوں پر بھی ہم عمل درآمد کرا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں, یہ شکایتیں رہ جائیں گی. اسٹیٹ آف دا آرٹ قسم کا سیف سٹی پروجیکٹ میں ہم نے اس کو کنورٹ کر دیا ہے. اس میں صرف کیمراز نہیں ہوں گے, یہاں پر ہمارے جتنے داخلی کے انٹری ایگزٹ پوائنٹس ہیں ان سب کو مانیٹر کیا جائے گا. فیشیل ریکگنیشن ہوگی ہمارے پاس, جو بھی لوگ آئیں گے ان کا ڈیٹا ہوگا. اپنا ITS کا جو ہے اپنا منصوبہ اس میں ہم نے ڈال دیا ہے, جس کے تھرو ہم کسی بھی کار کو ٹریک کرنا چاہیں تو اس کی انٹری سے اس کے ایگزٹ تک, اس کی لوکیشن تک ہم اس کو فالو کر سکتے ہیں. ایک اور میں نے گزارش کی, ابھی اس کو فائنلائز نہیں ہوئی ہے, پر شاید اس میں یہ بھی ایک ایسا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک ہم موضوع دیں گے جس میں اگر شکل کورڈ ہے تو اس کے چلنے کے اور باڈی کے واک کے حساب سے ہم اس کو بھی ریکگنائز کر سکتے ہیں. کافی ملکوں میں یہ تھا اور اب انشاءاللہ کراچی میں بھی آئے گا. تو ہم نے ہر وہ چیز کی ہے. وی وانٹ ٹو گیٹ اس میں سرویلنس جو ہوتی ہے ایئر سرویلنس ڈرونز کی, وہ بھی ہم اس میں لانا چاہتے ہیں, ہم لائیں گے. آپ کی جتنے بھی پولیس آفیشلز ہیں ان سب کے ورزی میں ہم چاہتے ہیں کہ کیمراز اور اسپیکرز ہوں, تاکہ اگر کوئی بھی شخص کسی پولیس اہلکار سے بدتمیزی کرتا ہے یا کوئی پولیس اہلکار کسی سے بدتمیزی کرتا ہے یا رشوت مانگتے ہیں, وہ ساری چیزیں. تو ہم ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ سٹی کراچی کے شہر کو بنانے جا رہے ہیں. فرسٹ فیز میں ہم ساؤتھ کا ڈسٹرکٹ رکھیں گے پلس آل دا انٹری ایگزٹ پوائنٹس, اور پھر باقی فیزز میں پورے کراچی کو کور کیا جائے گا. اور اس کے بعد سیکنڈ فیز میں ہم حیدرآباد جو سب سے بڑا شہر ہے دوسرے نمبر پہ, وہاں پر جائیں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں جو لوگ خواب دیکھتے تھے, سوچتے تھے, باتیں کرتے تھے, ہم اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھا رہے ہیں. اچھا سر, یہ جو ایمبولینس سروس کے حوالے سے اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ آمن ایمبولینس سروس جو ہے اس کا نام چینج کر دیا جائے گا. سندھ گورنمنٹ اس کو پوری طرح فنڈنگ کرے گی. اور جی بالکل, بیسکلی ابھی ہمارے پاس کوئی 60 میرے خیال سے 60 یا 65 ایمبولینس کی فلیٹ ہے ان کے پاس, امن فاؤنڈیشن کے پاس, جس کو ہم بڑھا کے اور فرسٹ فیز میں 200 پر لے کر جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ یہ ایک پراپرلی 100% گورنمنٹ فنڈڈ پروجیکٹ ہے. تو وی وانٹ کہ دا گورنمنٹ شوڈ ورک مور ایکٹیولی, جس کا جو اچھا کام کر رہا ہے اسی کے نام پر یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. امپروومنٹ بھی لائیں گے, فنڈنگ بھی بڑھائیں گے, ایمبولینس بھی بڑھا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. سر یہ بتا دیجیے گا کہ ایمبولینس کے فلیٹ ریٹ کو جو ہے بڑھا کر 200 روپے کرنے کا فیصلہ کیا گیا. ایسے لوگ جو کہ بالکل افورڈ نہیں کر سکتے, بعض دفعہ ڈیڈ باڈیز اٹھانے کے لیے ایمبولینسز جو ہے نا نہیں آ رہی ہوتی ہاسپٹل سے گھر پہ شفٹ کرنے کے لیے یا آگے لے جانے کے لیے. سر ایسی صورتحال میں کیا فری سروس بھی فراہم کی جائے گی؟ بالکل, ہمارا مقصد یہ ہے سندھ حکومت اس کو اپنا اس کی اونرشپ لے رہی ہے, تو اس کی اونرشپ لینے کے بعد
ہم اس کا فری سروس کریں گے. کوشش یہ ہوگی, ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ ٹوٹل سروس فری سروس ہو, پر کم سے کم یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے ان سے کوئی بھی فلیٹ ریٹ, کوئی بھی چارجز فیول تک نہیں لیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اچھا, کے ایم سی کی 66 جو خراب سی این جی بسز ہیں ان کو بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کی مرمت کرا کے ان کو چلایا جائے گا. کب تک یہ مکمل کرنے کا ٹارگٹ کیا گیا ہے سر؟ ہم نے آج لا پاس کر دیا ہے, کیبنٹ نے اپروول دے دیا ہے کہ ان ساری جو بسز ہیں جو کافی خستہ حالت میں کھڑی ہیں ان سب کو بنایا جائے اور کانٹریکٹرز کے تھرو ان کو چلایا جائے. جو بھی ہمارے موسٹ فیوریٹ روٹس ہیں جہاں پر رش زیادہ ہوتی ہے, جہاں پر ہمیں ٹرانسپورٹ میں ایشو ہوتا ہے لوگوں کو, بسیں کم ہیں, خستہ حالت بسیں ہیں, اس میں ہمارا جو ابھی فی الحال لا کہتا تھا کہ ہم 1 سال سے زیادہ کانٹریکٹ پہ نہیں دے سکتے, تو ظاہری بات ہے جو بھی کانٹریکٹر ان کو لے گا 1 سال میں تو اپنی انویسٹمنٹ واپس نہیں لے سکتا. تو اس لیے ہم نے اس پہ پیریڈ بڑھا کے 5 سال کا کر دیا ہے. بسیں بنیں گی, ریپیئر ہوں گی, لگژری ان میں لائیں گے ہم لوگ, پیسنجرز کے لیے جو ٹریول کریں گے آسانی لائیں گے, اور اس کے بعد یہی بسز ان کے پاس 5 سال تک چلیں گی, جو ہم نے امینڈمنٹ آج کر لی ہے تھرو دا کیبنٹ ڈیسیجنز. تو سر یہ یعنی پرائیویٹ پارٹیز کو یہ بسیں دے دی جائیں گی 5 سال کے لیے, اور وہی اس کی مرمت کرا کے پھر وہ چلائیں گے, جو کہ ڈاکٹر بلند صاحب, this will basically be more of a public-private partnership with the government seeing what is being happening. ہم ڈیسیجنز دیں گے, ہم بتائیں گے کہاں پر ضرورت ہے اور کہاں پر ضرورت نہیں ہے. تو جب ہم اس سب چیز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور انویسٹمنٹ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ بہتری دیکھیں گے. جو ہم باتیں کرتے آ رہے تھے جو ہم نہیں پوری کر سکے اتنے عرصے میں, تو اس کو ہم اسی اقدام کے تھرو انشاءاللہ تعالیٰ لائے عمل کر کے اور اس کے مقصد پر پورا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, بس ایک لاسٹ کوشچن کرنا چاہوں گا, اور وہ اس حوالے سے ہے کہ شکار پر جو فیس ہے وہ اب $1,00,000 کر دی گئی ہے سر. جی بالکل, یہاں پہ ہمارے پاس پرمٹس کے لیے آتی رہتی ہیں فرمائشیں, تو ہم کافی فرمائشیں تو نہیں دیتے کیونکہ ایک لیول ہوتا ہے کہ اتنے تلور ہوں گے, اتنے برڈز ہوں گے, اتنے تیتر ہوں گے, تو اس کے بعد ہی شکار الاؤڈ ہے. اگر وہ لیول نیچے آتے ہیں تو پھر فارسٹ ڈپارٹمنٹ اور وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ اس پہ پابندی رکھتے ہیں. تو کیونکہ اب اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں جب شکار ہو سکتا ہے. پچھلے سال $1,00,000 کا پرمٹ ہم نے دیا تھا, اور اس سال اس کو ہم نے بڑھا کے $1,05,000 کا ہم نے پرمٹ کی سندھ حکومت نے کیبنٹ نے اجازت دے دی ہے شکار کے لیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر, آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور صوبائی وزیر برائے سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی نواب تیمور تالپور صاحب ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین, اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے. سندھ اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے ایک درخواست دی گئی ہے جو کہ قائد حزب اختلاف اور رہنما پاکستان تحریک انصاف فردوس شمیم نقوی کی جانب سے دی گئی ہے. اس میں تقریباً 49 لوگوں کی جو دستخط ہے اس کے ذریعے یہ درخواست دی گئی ہے جو کہ سندھ اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے مختلف نکات اس میں شامل ہیں. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف جناب فردوس شمیم نقوی صاحب. السلام علیکم فردوس بھائی, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. وعلیکم السلام, آپ خیریت سے ہیں؟ جی سر, اللہ کا کرم, میں ٹھیک ہوں. سر, آپ سے جاننا یہ چاہیں گے کہ سندھ اسمبلی میں آج یہ جو درخواست دی گئی ہے سندھ اسمبلی کا اجلاس بلانے کے حوالے سے, اس میں مختلف نکات رکھے گئے ہیں. تقریباً 49 لوگوں کی اس پر دستخط موجود ہے, اور یہ سندھ اسمبلی میں اسپیکر کو جمع کرا دی گئی ہے. سر, کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ کیا کس ایم کے تحت یہ درخواست یا یہ اسمبلی کا اجلاس بلانے کی درخواست دی گئی ہے؟ یہ اسمبلی میں لی ہے. تو ایک تو یہ نہیں ہوئی, اس پیریڈ میں بارشیں ہوئیں, کووڈ کا سیکنڈ فیز آیا, لوکل باڈیز کا پیریڈ ختم ہو گیا. سندھ کی اسمبلی جو ہے وہ اس وقت ایک ڈکٹیٹر کے مرہون منت ہے, اور اس ڈکٹیٹر کا نام ہے مراد علی شاہ. جب اسے فریال تالپور کو لگانا ہوتا تھا تو روزانہ اجلاس ہوتا تھا کہ وہ کراچی میں رہ سکیں, چاہے بزنس ہو یا نہ ہو. اور اب جو مسائل چل رہے ہیں اس کے لیے جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ بیٹھو, تو
پہلے انہوں نے ایک اسمبلی کا اجلاس کال کیا اور تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا کہ حکومت نے اجلاس کال کیا، 3 دفعہ اڈجرن کیا اور پھر پروروگ کر دیا بغیر کسی بزنس کو ڈسکس کیے ہوئے. مطلب مذاق بنایا ہوا ہے جمہوریت کو اور اسمبلی کو. اس وقت اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر اپوزیشن کی نمائندگی نہیں ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ خود انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. جمہوریت پہ یہ کہتے ہیں ہم یقین رکھتے ہیں. بلدیاتی نظام کا پیریڈ ختم ہو چکا ہے، خود مان چکے ہیں 2013 کا ایکٹ صحیح نہیں ہے، ہم نیا قانون لا رہے ہیں، وہ قانون کہیں نظر بھی نہیں آتا. جو انہوں نے پولیس ایکٹ بنایا تھا اس کی جس طرح دھجیاں اڑ رہی ہیں وہ بھی سب کو نظر آ رہا ہے. تو اتنا زیادہ رونا ہے کہ میں تو صرف اسی لیے کہہ سکتا ہوں کہ اسمبلی میں ہوگی تو بولیں گے. اب تو آپ دیکھ لیو اس اسمبلی کا اس وقت جو لیڈ کر رہا ہے وہ آدمی اس وقت جو ہے انڈائکٹڈ ہے. اور کمال کی بات یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ابھی بھی اسمبلی میں ایز اے اسپیکر بیٹھنا چاہیے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ مطلب اس جو نکات لکھے ہوئے ہیں خاص طور پہ اس درخواست میں، اس میں لوکل گورنمنٹ بل پر بھی بحث کے لیے اجلاس بلایا جا رہا ہے. تو سر کون سے بل پہ بحث کی جائے گی؟ جو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے جو پروپوزڈ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2020 جمع کرایا وہ، یا جو پہلے جمع کرایا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اس پہ بحث کی جائے گی؟ یا آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے جو بل ہے اسی پہ بحث کر کے کوشش کریں گے کہ اسے پاس کرایا جائے؟ کیا کہتے ہیں سر؟ میں نے اپنا بل متحدہ قومی موومنٹ کے بل آنے سے 2 ماہ پہلے دے چکا ہوں. جب لوکل باڈیز کا بل ڈسکس ہوں گے تو دونوں بل ڈسکس ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو مرج کر کے جو اچھی چیزیں وہ لائی جا سکتی ہیں. اچھا یعنی سر یہ دونوں بل جو ہیں یہ ڈسکس کیے جائیں گے. اچھا سر آج کابینہ کا اجلاس بھی ہوا اور اس میں سیف سٹی کے حوالے سے بھی فیصلے کیے گئے، رین ڈیزاسٹر کے حوالے سے بھی رقوم جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں، ایمبولینس سروس کے حوالے سے بھی بہت سے نکات سر اس آپ کی درخواست میں ایسے لگتے ہیں جس میں سے آج کابینہ کے اجلاس میں فیصلے بھی کر لیے گئے ہیں. جس طرح آپ کی جو درخواست ہے اس کے اندر مختلف پوائنٹس ہیں جس میں کرائم ریٹ کا انکریز ہونا ہے اور لوکل گورنمنٹ جس حوالے سے ہم نے بات کی کہ بل پر بھی بحث ہونی ہے، اور دوسرے رین کے حوالے سے جو نقصانات ہوئے ان کا ازالہ کرنا ہے. تو سر پھر اس میں کس طریقے سے ان پوائنٹس پر بحث کی جائے گی؟ کیا سمجھتے ہیں کیا کوئی قانون سازی ہو پائے گی ان حوالوں سے؟ کوئی ایسا فروٹفل نتیجہ نکل سکے گا سر؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، مجھے اس سندھ حکومت سے کوئی امید نہیں ہے، اس سے کہ ہمارے پرائیویٹ ممبرز کے بلز جو ہیں وہ اس وقت کوئی 60-70 سے زیادہ ہو چکے ہیں. آج تک ایک بل ٹیبل نہیں ہوا. ایک بھی رولز اینڈ پروسیجر کی کوئی تقریباً 55 ترامیم آ چکی ہیں، ان میں سے ایک ترمیم کو بھی ٹیبل نہیں کیا. یہ ایک ڈکٹیٹر کی حکومت ہے. ہم صرف اس اسمبلی کے اجلاس کے ذریعے ان کے گھنانے چہرے پہ سے نقاب اتار رہے ہیں کہ عوام کو شعور ہو کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے 2 چہرے ہیں. ایک ٹی وی پہ آ کے بیان دینا کچھ اور زمین پہ کرنا کچھ اور. ناصر حسین شاہ کہتے ہیں ہم 10,000 بسیں لائیں گے، اس کو گزرے ہوئے 10 سال ہو گئے، بس ایک نظر نہیں آئی. اویس شاہ نے کہا کہ میں 2 ماہ میں 2,000 بسیں لے کے آؤں گا، اس کو جو پانی کا منصوبہ ہے. ابھی تو یہ انکوائری رپورٹ جو قائد اعظم مزار کا واقعہ ہوا تھا 3 دن کے اندر اندر ہم رپورٹ ریلیز کر رہے ہیں. مرتضی بہار 30 دن کا ٹائم پیریڈ تھا. آرمی کی انکوائری رپورٹ 7ویں دن آ گئی تھی جو انہوں نے وعدہ کیا تھا، یہ اس پہ بھی غائب. اور آپ سوچئے اس رپورٹ میں انہیں بتانا ہوگا کہ چیف منسٹر جو اٹھ کے آئی جی کیسے اغوا ہوتا ہے، یہ تو بتائیں. اور پھر پولیس میں میوٹنی کیسے ہو سکتی ہے اور اس کے اوپر انہوں نے کیوں نہیں ایکشن لیا؟ آرمی کی تو انکوائری آ گئی، انہوں نے ایکشن بھی لے لیا. یہ کدھر ہے؟ کتنے دن کے اور لیں گے یہ اپنی رپورٹ ریلیز کرنے میں؟ اچھا سر
آپ کی جانب سے جو درخواست جمع کرائی گئی ساتھ میں 4 یا 3 پیجز اور بھی لگائے گئے جس میں مختلف جو صوبائی اسمبلی کے اراکین ہیں ان کی دستخط بھی موجود ہے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کی دستخطیں تو موجود ہیں, لیکن سر اس اپوزیشن میں جی ڈی اے بھی شامل ہے اور جی ڈی اے کے کسی ممبر کی دستخط اس ریکوزیشن میں نہیں ہے. تو سر کیا وجہ ہے, کیا جی ڈی اے آپ کے ساتھ اس اجلاس بلانے میں شریک نہیں ہے یا ان سے کنسلٹ نہیں کیا گیا؟ کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے صرف متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں ان کی سگنیچر کے ساتھ یہ ریکوزیشن جمع کرائی ہے؟ ہمارے جی ڈی اے کے تمام ارکان شریک ہیں اس کے اندر. صرف مسئلہ یہ تھا کہ وہ جی ڈی اے کے ارکان کراچی میں موجود نہیں تھے اور جو اسمبلی کے قوانین کے لحاظ سے ریکوزیشن کرنے کے لیے مجھے 41 ووٹ چاہیے تھے, سگنیچر چاہیے تھے. میں نے اس میں کوئی 49 سگنیچرز ڈالے ہوئے. اچھا سر, آج کیبنٹ میٹنگ میں 4 ارب روپے رکھے گئے ہیں بارش سے متاثرہ علاقوں کے لیے, افراد کے لیے جو اس بارش میں جاں بحق ہوئے ان کے لیے بھی فیکس رقم جو ہے نا وہ مختص کی گئی ہے. سر ایز لیڈر آف دی اپوزیشن کیا سمجھتے ہیں کہ اس فنڈ کی ٹرانسپیرنسی کیسے ممکن ہوگی, کیا میکینزم بنایا جائے گا؟ میں تو اس کے لیے بڑا سمپل ہے, اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے. فار ایگزامپل کراچی کے اندر جس گلی میں بھی پانی آ گیا 3 فٹ اس گلی کے ہر گھر کو دے دینے چاہیے ایڈریس کے لحاظ سے, ان کا NIC نمبر کے لحاظ سے اس گلی کے اندر ایک آدمی کو مل جانے چاہیے 10,000 15,000 20,000 کہ اس کے کچھ آنسو پہنچ جائیں جن کے گھر مکان گر گئے یا پینٹ کرنے کی ضرورت ہے یا بجلی کا سامان ضائع ہو گیا. پہلے تو یہ فیصلہ کر کے بتائیں کہ یہ پیسے کتنے بانٹ رہے ہیں. اور مجھے ڈر یہی لگتا ہے کہ اندھا بانٹے ریوڑیا اپنوں کو, اور یہ اس دفعہ یہی کریں گے. یہ اس طرح نہیں کر سکیں گے جس طرح ہم نے پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ 145 ارب روپیہ بانٹ دیا, جس میں سے 63 ارب روپے حکومت سندھ کے اندر بانٹے گئے اور اس کو ایک بڑے ٹرانسپیرنٹ نون کرائٹیریا کے لحاظ سے لوگوں کو دیا گیا, کیش بھی دیا گیا, اکاؤنٹ میں بھی گیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ فردوس شمیم نقوی صاحب. ناظرین, رہنما پاکستان تحریک انصاف اور قائد حزب اختلاف صوبائی اسمبلی میں فردوس شمیم نقوی صاحب ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو فیصلے کیے گئے ہیں اس پر کس طرح عمل درآمد ہوتا ہے اور سندھ اسمبلی کا جو اجلاس بلایا جاتا ہے اس میں کس حد تک قانون سازی ممکن ہوتی ہے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.